میں ان کو دعوت دینے سے پہلے یہ شعر میں ان کی نظر کرنا چاہوں گا کہ باادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، کہ باادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا ایک غلام آ رہا ہے، سخن کی حلاوت کرے جس پہ ناز وہی آج شیریں کلام آ رہا ہے، منور کرے دل کو جس کی خطابت، منور کرے دل کو جس کی خطابت کا وہی امام آ رہا ہے۔ میری مراد للکار جمعیت، فخر جمعیت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستكفيه قال فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى ابن مريم نشيروا بالمناشير وحملوا بالخشب۔ اب جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی کہ تم نے کشتیاں اندرس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت ہے۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا۔ نبی کی آبرو، کس کی آبرو؟ نبی کی آبرو، نبی کی آبرو باقی رہے گی کہ تم بھی باقی ہو، نبی کی آبرو باقی رہے گی کہ تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت ہے۔ اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے، اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ امی مر کر حیات جاویداں پانے کا وقت آیا۔ سنو وہ روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے، روزہ اطہر کی آواز سنو، سنو وہ روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ قفالب کے من ذکر حبیبی و منزلی بسخط اللوا بین الدخول فحوملی۔ ہمارے ملک چلے آؤ صدا برسات رہتی ہے، کبھی بادل برستے ہیں کبھی آنکھیں برستی ہیں، اور میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں۔ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ جب بھی آئے چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ ہنی چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں۔ رات بھی ڈل گئی، چاند بھی چھپ گیا، آسمان پہ بھی کوئی ستارہ نہیں۔ میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے۔ میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ جن کو یقین ہو وہی بولے، سب نہ بولے، سب نہ بولے۔ جن کو یقین نہ ہو وہی بولے جن کو یقین ہو۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ یقین والے کم ہے نا، آواز نہیں آیا، آواز نہیں آئی۔ چلو پھر دیکھتے ہیں، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا۔ ہاتھ بلند کر کے، جن کا ہاتھ جہاد افغانستان میں شہید ہو گیا وہ تو مجبور ہو گیا، آپ نہیں ہے نا، جن کا ہے وہ تو بلند ہو جائے۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، دور بدلے گا، نہیں بدلے گا، بدلے گا۔
دور بدلے گا. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے. وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری. کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصر علی من بغى علی. رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطوعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا. رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمة صدری. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کانفرنس کا عنوان ہے تحفظ ناموس رسالت اور عظمت اصحاب رسول. تو ہمارے بہت پرانے دوست ہیں مولانا عبدالستور مدنی صاحب، تو انہوں نے مجھے یہ عنوان بتایا، تو میں نے درخواست کی کہ یہ تو دو عنوان ہیں. اور تحفظ ناموس رسالت پر چند بے ربط و ترتیب الفاظ میں پیش کر دوں گا، چونکہ ہمارے امیر صاحب آ رہے ہیں تو وہ اصحاب رسول اللہ. پاکستان میں ناموس رسالت کا تحفظ کیسے ہو اس عنوان میں، اور دوسرا سوال ہے کہ اصحاب رسول کی عظمت کس طرح قائم ہوگی. تو یہ دو الگ الگ عنوان ہیں. تو ظاہر ہے ہم رسالت، اس کا تحفظ، اور میرے کچھ الفاظ تو ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ٹھیک نہیں لگتے تو میں پہلے سے معذرت کرتا ہوں. اس کو آپ جوڑو آزادی کشمیر سے. کشمیر کی آزادی ممکن ہی نہیں جب تک جمعیت علماء اسلام مضبوط نہیں ہوگی. اور جمعیت علماء اسلام ہی وہ قیادت ہے جو لوگوں کو جگا سکتی ہے، پیدا کر سکتی ہے. تو لہٰذا میں نے اس سال کا سوال کا جواب دے دیا ہے کہ یہاں ناموس رسالت کس طرح مضبوط ہوئی. انتہائی قابل احترام سامعین، میں ناموس رسالت کی اہمیت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. میں نے اپنی گفتگو کے لیے جن آیتوں کو نامزد کیا، منتخب کیا، میں اس کا آسانی سے ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی آواز بلند مت کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو اس طرح آواز مت اٹھاؤ. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے آواز اٹھائی تو. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ آپ کو علم بھی نہیں ہوگا. إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آواز کو پست رکھا اللہ کے رسول کے سامنے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہی لوگ ہیں کہ تقوی کے باب میں اللہ نے ان کے دلوں سے امتحان لیا اور وہ کامیاب ہوئے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو آپ کو کمرے سے باہر بلا رہے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، وہ آپ کے مقام و مرتبے سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر وہ صبر کر لیتے، انتظار کرتے،
یہاں تک کہ آپ خود تشریف لے آتے باہر، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کچھ لوگ آئے تھے، غلام موسیٰ زاروی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی تھے، فوت ہو گئے، تو ان کی زندگی بہت سارے باطل کے خلاف لڑائی میں گزری۔ امت پر بہت زیادہ احسانات ہیں ان کے، اگر کوئی جماعت اسلامی کا ساتھی کو ناراض نہ ہو، یہ جماعت اسلامی کی اصل حقیقت انہوں نے ہمیں بتائی، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم تو اسلامی دیکھ کر پیچھے چل جاتے ہیں نا، انہوں نے بتایا کہ یہ کیا پوزیشن ہے، یہ موضوع تو نہیں ہے۔ انہوں نے اہل تشیع کے خلاف بھی کام، اور زیادہ کام مرزائیوں کے خلاف کیا، قوانین کے خلاف بھی کیا، علاقے کے رسم و رواج کے خلاف بھی کیا۔ فوت ہونے کے بعد ایک بزرگ کو خواب میں آئے، بزرگوں نے کہا کہ کیسا گزرا، کیا حالت ہے؟ انہوں نے کہا بہت اچھا، میں تو کامیاب ہو گیا ہوں، اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ کیا چیز کام آ گئی ہے؟ کیا چیز کام آ گئی ہے؟ آپ نے تو جمعیت علماء کا کام بھی کیا، اسلامی نظام کے لیے بھی کام کیا، رسوم کے خلاف بھی کام کیا، بدعقیدگی کے خلاف بھی کام کیا، آپ نے مرزائیوں کے خلاف بھی کام کیا، کون سی چیز کام آ گئی اور ہمیں آپ کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو باب العمر کو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ ختم نبوت کا کام کرو، اس کے دو فائدے ہیں، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور رسول اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ بولو آہستہ نہیں، بولو ذرا اونچا۔ ایک دلیل اس کی اہمیت پر، دوسری دلیل عطا اللہ شاہ بخاری ہے، جس کے بارے میں میری یہ رائے ہے، انور شاہ کشمیری اور عطا اللہ شاہ بخاری اگر ہمارے اکابر کی صفوں میں نہ ہوتے تو آج اکثر لوگ قادیانی ہوتے۔ قادیانیت جو آئی ہے وہ بیوروکریسی کے راستے سے آئی ہے، کمشنر ڈپٹی کمشنر کے راستے سے آئی ہے، یہ فوجیوں کے راستے سے آئی ہے، سیکرٹریوں کے راستے سے آئی ہے، یہ بالادست طبقے کے راستے سے آئی ہے، جاگیردار وڈیر خان ان کے راستے سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو ایسے لوگ دیے نابغہ روزگار کہ انہوں نے قلع کما کر دیا قادیانیت کا، اور آپ مبارک کو ایک شخصیت کا تعلق تو آپ کے علاقے سے، مولانا انور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح اس کی ماں نے اس کو جنا، بخاری کے بعد کسی کو نہیں جنا تھا۔ جب وہ زندہ تھے تو لوگ کہا کرتے کہ بخاری کو دیکھنا ہو تو دیوبند کے انور شاہ کو دیکھ لو۔ جا رہے مکہ اور مدینہ، اس کے بعد پھر وہ جیل چلے گئے، بعد میں بہت کم موقع ملا۔ سوال آئے ہو تو جا رہے ہیں سفر پر تو کس کو دیں گے بخاری؟ تو اس وقت زیادہ نزدیک مولانا شبیر العثمانی تھے۔ شبیر العثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خیال تھا کہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کو بخاری مل جائے گی۔ تو جیسے سب لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے ابھی اعلان نہیں کیا، سامنے بیٹھے ہوئے شبیر العثمانی سے کہا بخاری پڑھو، تو وہ بخاری پڑھنے لگ گئے، عبارت پڑھی ایک صفحہ دو صفحے، لوگ سمجھے انہی کو دے کے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہوتا ہے کہ انور شاہ کے جڑے، کہا جی وہ تو باہر بیٹھا، کہا اس کو اندر بولا، اس کو اندر بلایا تو انہوں نے کہا یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کرو، تشریح کرو۔ تشریح کیا تھا؟ وہ علم کے موتی اپنے منہ سے جڑ گئے، لوگ حیران ہو گئے، آنکھ ان کی ٹک ٹک کی بن گئی اور یہ انگلی لوگوں کے دانوں پر یوں رہ گئی، حیران و پریشان۔ اور جب انہوں نے وقفہ کیا، حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ نے بخاری کو حوالے کر دی کہ آپ اسی کے لائق ہیں کہ بخاری آپ کو دی۔ میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا، ابھی مولانا امتیاز عباسی نے بتایا کہ 10,500 اللہ شاہ بخاری کو لوگ تانا دیتے، اتنے لوگ مروائے آپ نے ختم نبوت پر، ناموس رسالت پر، کون جواب دے گا؟ اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ مفتی عبدالرشید صاحب عطا اللہ شاہ بخاری جلال میں آئے، اپنے ران پہ تھپڑ مارا، اس نے کہا یہ 10,500 نہیں، آج سے لے کر قیامت تک جو بھی ناموسی رسالت پر مرے گا عطا اللہ ان کی جنت کا ذمہ دار۔ تو اور میں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی تو اس پاکستان بننے سے پہلے
یہاں پر ایک بہاولپور کی ریاست ہوا کرتی تھی، آج جو ڈویژن بہاولپور ہے، اور وہاں ایک عدالت تھی، تو عدالت کے اندر یہ مسئلہ آ گیا تھا کہ قادیانی کافر ہے یا مسلمان ہے، پاکستان بننے سے بہت پہلے۔ تو قادیانیوں نے کہا اپنا وکیل لے آؤ، وہ اپنا وکیل لے آئے، مسلمانوں سے کہا اپنا وکیل لے آؤ، تو وہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو لائے، وہ بیمار تھے، اور آگے تو دلائل دیے، انبار لگا دیا، جج حیران پریشان کہ ایسے وکیل وہ کیوں بلایا کہ ہم سوال بھی نہیں کر سکتے، اتنے دلائل دیے، اور دلیل دیتے دیتے کہہ دیا کہ جج صاحب اگر چاہو تو میں ایسا بھی کر سکتا ہوں کہ یہاں تمہارے کمرے عدالت میں دوزخ کے اندر آپ کو قادیانی مرزا جلتا ہوا دکھاؤں۔ اونچا بولو یار، قادیانی مرزا آپ کو جلتا ہوا دکھاؤں، یہ بھی کر سکتا۔ دلائل ختم ہو گئے، فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ جو ججز ہوتے ہیں ان کی اپنی بدماشی ہوتی ہے، کیا فیصلہ محفوظ ہو گیا؟ فیصلہ محفوظ ہو گیا، ٹھیک، عدالت کو مانتے، جج کو تو ماننا ضروری نہیں ہوتا، یہ تو ہماری طرح بھی ہو۔ آج فیصلہ محفوظ کر دیا۔ انور شاہ کشمیری نے وہاں ایک مقامی عالم سے کہا مولانا میں کیس جیت گیا ہوں، لیکن اس شخص نے فیصلے کو محفوظ کر دیا، کوئی بات نہیں، اگر میری زندگی میں فیصلہ آیا ہمارے حق میں تو مجھے ٹیلی گرام کر دینا، اور اگر میں مر گیا تو پھر سفر کر کے دیوبند میں آؤ، میرے قبر پر کھڑے ہو کر کہو انور شاہ کشمیری مبارک ہو، آپ فیصلہ جیت گئے ہو۔ اور جب فیصلہ آیا تو انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے، دنیا میں موجود نہیں تھے۔ جب وہ نہیں تھے تو وہ عالم چلا اور چل کر وہاں قبر پہ کھڑے ہو کر کہا، ایک ایک جملے کو نوٹ کرو، قبر پر کھڑے ہو کر کہا انور شاہ مبارک ہو، جس کیس کے لیے آپ نے بیماری کی حالت میں سفر کیا اور دلائل دیے، اس میں آپ جیت گئے ہو ختم نبوت کے کیس۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بتا رہا ہوں، وہ متہجد تھے، باقاعدہ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور جب سے ختم نبوت کا کام شروع کیا پھر 2 رکعت تہجد پڑھتے تھے، اور سارا کام سوچنا ختم نبوت کے لیے۔ ایک جملہ بولا ہے، لوگ کہیں گے یہ عاجزی ہے، لیکن میرا تو اس سے ایمان بڑا ہے۔ اس نے کہا جب تک میں نے بیماری میں بہاولپور کا سفر دیوبند سے نہیں کیا تھا، بیماری کی حالت میں آیا ہوں دیوبند سے بہاولپور کو دلائل دینے کے لیے، جب تک میں نے سفر نہیں کیا تھا مجھے اپنی کامیابی اور نجات پر یقین نہیں تھا، اور جب میں نبی کی ختم نبوت اور عزت کے لیے سفر کر کے آئے، میں نے دلائل دیے، اپنی نجات کا یقین ہو گیا ہے۔ ذرا اونچا بولو، اونچا بولو، ایک جملہ مترجم بھی لے لو، کبھی ناموس رسالت کا عنوان لگا ہو، کبھی ختم نبوت کا عنوان لگا ہو، فوراً نہ جایا کرو، کام چھوڑ کے آئے جگہ، نہیں دیکھو یہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، نہیں دیکھو یہ مقلد ہے یا غیر مقلد ہے، نہیں دیکھو کہ کانفرنس کرانے والے کی داڑھی لمبی ہے یا چھوٹی ہے یا نہیں ہے، نہیں، نبی کی نبوت اور ختم نبوت سے عقیدت میں آ کر شامل ہو جاؤ۔ ہمارے نمازیں ہیں، ہماری عبادت ہے، ہمارے روزے ہیں، ہماری تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، کیا معلوم حسد ان کو کھا لے، ریا ان کو کھائے، نمائش کھائے، نمود کھائے۔ ختم نبوت کا یہ کام ایسا ہے، اسے کوئی چیز نہیں کھا سکتی۔ بولو انشاءاللہ یہ ہمارے نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ میں نے 3 دلائل دیے، چوتھی دلیل دے رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام وفات پا گئے، آپ کے فوت ہونے کے بعد لوگوں نے سر اٹھایا، اور زیادہ یہ لوگ اٹھے ختم نبوت کے منکر، انہوں نے کہا ہم نبی ہیں بھائی۔ ایک آدمی تو آیا اسود عنسی، ایک آدمی آیا مسیلمہ کذاب، ایک وفد لے کر آیا مدینے کو، اور نبی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ چلو جی ہم آپ پہ ایمان لے آتے ہیں، میری قوم و قبیلہ بھی ایمان لے آئے گا، لیکن آپ ہمیں لکھ کر دے دو جب آپ فوت ہو جائیں گے تو پھر نبوت میرے پاس آئے گی۔ نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ وفد آیا ہے، یہ بھی آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں جاؤں گا تو بد اخلاقی ہو جائے گی،
جاؤں گا لیکن اس کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ ہاتھ پہ انہوں نے زیتون کی چھوٹی سی ٹہنی پکڑی ہوئی، کیوں زیتون یہ ٹہنی پکڑی ہوئی، یوں جا رہے، کھڑے کھڑے ملے، اس نے کہا کیا کہتے ہو؟ یہ کہتے ہو؟ سنو آپ تو نبوت کی بات کرتے ہو، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں تو یہ ٹہنی ہے، خدا کی قسم یہ گو کی ٹہنی بھی چلے گئی تمہیں دیا۔ اور فوراً آیت آئی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ دین کا ایک معنی دین مذہب، دین کا ایک معنی راستہ، لکم دینکم ولی دین، تمہارا الگ راستہ ہے میرا الگ راستہ ہے۔ آپ نے فرمایا میرے امت میں 30 دجال آئیں گے، دو یہ آ گئے، ایک کا نام مسعود عنسی ہے اور ایک کا نام مسیلمہ کذاب ہے۔ مسیلمہ کذاب اس نے نبی علیہ السلام کے فوت ہو جانے کے بعد ایک ایسا علاقہ جو اس کو قوم رہتی تھی اس کا جرگہ بلایا اور کہا جی قوم والوں کو، نبی تو قوم میں سے ہونا چاہیے، تو یہ ہمارا نبی ہو گیا۔ اب یہ جو ہماری اسٹیٹ ہے، ہمارا ضلع ہے، اس سے بھی جو آدمی گزرے گا تو ہمارے نبی کو مانے گا تو گزرے گا، ورنہ اس کو ہم واپس کریں گے راداری سے، اور اگر وہ نہیں مانے گا اور گزرنے پر مجبور ہوگا، مجبور کرے گا تو ہم اس سے لڑیں گے، بچ گیا تو جائے، مر گیا تو نہیں جائے گا۔ نبی علیہ السلام کا ایک صحابی آیا، اس راستے سے گزر رہا تھا، لوگوں نے کہا اس راستے سے مت گزرو، وہ آپ کو نبی کے ماننے پر مجبور کریں گے، جھوٹے نبی کے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو نہیں، جھوٹا نبی نہیں مانتا، کب ماریں گے؟ کہا دیکھ لیں گے۔ صحابی جیسے ہی پہنچا 13 لوگ آئے، سیر کی کتابوں میں آیا ہے، اور اس سے کہا آپ ہمارے جھوٹے نبی کو مان لو۔ تو نے کہا نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نہیں، میں جھوٹے نبی کو نہیں مانتا۔ اس نے کہا نہیں مانتے تو ہم آپ کو کاٹ کر اعضاء کو کاٹ کر ماریں گے۔ کوئی بات نہیں، اختصار سے بول رہا ہوں، پہلے ان کے دائیں ہاتھ کی کلائی کو کاٹا اور ہوا میں لہرا دیا، وہ خون کے فوارے نکل گئے، خون کا آبشار ہے۔ اب پوچھو اس سے، اب درد زیادہ ہو گیا ہے نا، ہاتھ کٹ گیا ہے، خون بہ رہا ہے، اب پوچھو اس کا ایمان متزلزل ہوگا، اتنا مضبوط نہیں ہوگا۔ پھر پوچھا جھوٹے نبی کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سچے نبی کو چھوڑوں گا نہیں اور جھوٹے نبی کو، اونچا بول، سچے نبی کو چھوڑوں گا نہیں اور جھوٹے نبی کو۔ دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اب تو مان جانا چاہیے، اب اس کو بے ہوش ہونا چاہیے، اور بے ہوشی میں مسیلمہ کذاب کو نبی مان لے۔ لیکن جب دونوں ہاتھوں کی کلائی الگ ہو گئی اور اب اس سے پوچھا ہمارے نبی کو مانو، خیر ہوگی اس میں، کیا جواب دیا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ کرتا ہوں دلالت التزامی کا کہ میں جھوٹے نبی کو، بولو، مانوں گا نہیں، میں جھوٹے نبی کو، اونچا بول، میں جھوٹے نبی کو مانوں گا نہیں، میں اور سچے نبی کو چھوڑوں گا نہیں، جھوٹے نبی کو۔ کچھا یہ تو بدتمیزی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، اس کے ہاتھ یہاں مونڈوں سے کاٹو۔ اب مونڈوں سے دائیں ہاتھ کٹ گیا، کیا حال ہوگا جس کے جسم کے 3 ٹکڑے الگ پڑے ہوں؟ اب بائیں ہاتھ کو کاٹ دیا، کیا حال ہوگا؟ آپ سمجھ سکتے ہو نا اس درد کو، اس کیفیت کو۔ اس درد سے جان چھڑانے کے لیے مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر اپنے آپ کو بچانا ہے اور آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ کلمہ کفر کہہ سکتے ہو، لیکن نبی کا صحابی تربیت یافتہ کس کا ہے؟ وہ رخصت کے راستے پہ نہیں چل رہا، وہ عزیمت کے راستے پہ چل رہا۔ 2 کلائیاں گری ہوئی پڑی ہوئی، 2 بازو گرے ہوئے۔ اب پوچھا ہمارے جھوٹے نبی کو مانو، جواب دیا میں جھوٹے نبی کو مانوں گا نہیں، سچے نبی کو چھوڑوں گا نہیں۔ بولو، سچے نبی کو۔ یہی جذبہ آج چاہیے،
آج امریکہ مسلمہ کذاب ہے، ہم سے نبی کی محبت چھیننا چاہتا ہے. آپ کہو جان قیمہ کر دیں گے لیکن نبی علیہ السلام کی محبت کو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ. میں اس بات کو ختم کر کے موضوع کی طرف آتا ہوں. انہوں نے کہا آپ اس کی ٹانگ کاٹو اور پھر دوسری ٹانگ بھی کاٹو. ٹانگیں بھی 2 کٹ گئی، 2 بازو بھی 2 کٹ گئے، 4 کلائیں بھی کٹ گئی، 6 کیا رہ گیا؟ سر اور دھڑ رہ گیا. اب تو نہیں بول سکے گا نا، اب یہ عقیدے کو چھوڑ دے گا، اتنا مضبوط نہیں ہوگا. پھر اس سے پوچھا ہمارے نبی کو مانو گے؟ جواب دیا نہیں، سچے نبی کو چھوڑوں گا نہیں اور جھوٹے نبی کو. یہ ما کان محمد ان کا ترجمہ ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. میں سچے نبی کو اور جھوٹے نبی کو، سچے نبی کو. آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی. آپ مسلمہ کی جگہ امریکہ ہے، قادیانی ہے. جھوٹا نبی مسلمہ کی جگہ مرزا غلام محمد آ گیا ہے. سچا نبی تو وہی ہے، آمینہ کا لال. اور ہمیں دبایا جا رہا ہے، ہمیں معاشی طور پر تباہ کیا جا رہا ہے کہ سچے نبی کو چھوڑو، جھوٹے نبی کو مانو. اپنے عقیدے کا اظہار کرو کہ سچے نبی کو چھوڑیں گے نہیں اور جھوٹے نبی کو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہا سر کو دھڑ سے الگ کر دو. سر کو دھڑ سے الگ کر دیا، ایک رگ بھی نہیں چھوڑی. جس طرح قربانی کرنے والا کسائی اناڑی ہوتا ہے نا، سب کچھ کاٹ دیتا ہے، ایک رگ بھی نہیں چھوڑی. سر الگ پڑا ہوا. ذرا منظر کشی کر رہا ہوں، توجہ چاہیے ہوگی. اللہ یہ توجہ آپ کو آخرت میں کام دے گا انشاءاللہ. یہ سر پڑا ہوا، یہ دھڑ پڑا ہوا، یہاں ٹانگیں پڑی ہوئی، یا ہاتھ پڑے ہوئے، یا کلائی 8 حصے بن گئے ہیں. اب کیا ہوگا؟ قدرت نے ایک عجیب مظاہرہ کر دیا. یہ لوگ چلے گئے، 13 آدمی نے ایک آدمی کو مار دیا. ہم نے اپنا ایجنڈا مکمل کر دیا، چلے گئے. 12 چلے، 13واں نہیں چلا. 13واں نے ایک بات دیکھی تو لوگوں کو بلایا، وہ 12 لوگوں واپس آ جاؤ. ایک عجیب بات میں نے دیکھی ہے. کیا؟ سر کٹا ہوا ہے، کوئی رگ بچی ہوئی نہیں ہے. اس کے باوجود اس کی زبان تو ہل رہی ہے. میں نے سر کو اٹھایا، دائیں بائیں سے دیکھا، سر کے اندر کوئی رنت حیات کی نہیں، رگ کوئی بچی ہوئی نہیں، لیکن زبان مسلسل چل رہی ہے، چل رہی ہے. 12 لوگوں نے پوچھا، 12 اب کوئی خاموش نہ رہے. یہ عقیدت کی انتہائی وہ ٹاپ والی چوٹی ہے. اچھا، جہاں بہت کم لوگ پہنچتے ہیں. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. یہ مدعی رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. 12 لوگوں نے کہا آپ نے ہلتی ہوئی زبان سے کچھ سنا بھی نہیں؟ میں نے تو نہیں سنا. سن لو کان لگا کر. جب کان لگا کر سنو تو پہلے سے بولو سبحان اللہ، اونچی آواز میں اور اونچا. جب کان لگا کر سنا تو جب وہ زندہ تھا کہہ رہا تھا اسی طرح کہہ رہا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ اٹل حقیقت ہے، یہ اٹل حقیقت ہے. کیا جواب دیا کٹے ہوئے سر نے؟ سچے نبی کو، سچے نبی کو، سچے نبی کو اور جھوٹے نبی کو، جھوٹے نبی کو. آئیے میں بھی اس صحابی کی اقتداء میں وعدہ کرتا ہوں، سچے نبی کو چھوڑیں گے نہیں اور جھوٹے نبی کو. صحابہ کرام نہ ہوتے تو